نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 25ویں پارے کے ربع چہارم کا ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا، تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لو۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہ گار تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، اس کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، بے شک وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ بلا شبہ تھور کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ تھور پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈھیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ وہاں امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو یہاں سے سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، دانا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہ گار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا اس کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، جو لوگ اپنے رب کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، اور اہل عالم پر ان کو فضیلت دی، اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی،
تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا، تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دنائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لو۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم سب کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بال بیٹھا ہے، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اس کو لکھواتے جاتے تھے۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور ان کے مال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب ہے، دانا ہے۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔